ایک مرتبہ زمانے کے مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا، ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ رقم وغیرہ ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی، میرے پاس ایک درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لاؤ وہ درہم مجھے دو، میں آٹا خرید لاتا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درہم اور تھیلا لے کر بازار کی طرف گئے۔ جب دکان سے آٹا خریدنا چاہا تو اچانک ایک فقیر آ گیا اور اس نے کہا، اے ابو مسلم خولانی، یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے پلٹے اور دوسری دکان پر پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے آٹا خریدنا چاہا، دوبارہ وہی فقیر آ گیا اور کہنے لگا، اے ابو مسلم خولانی، میں بہت مجبور ہوں، یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دو۔ اس طرح وہ فقیر آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے لگا رہا۔ بالآخر آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ درہم فقیر کو دے دیا۔ اب سوچنے لگے کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، وہ تو خالی تھیلا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک بڑھائی کی دکان پر گئے اور وہاں سے تھیلے میں لکڑی کا برادہ اور مٹی بھری اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ تھیلا گھر والوں کے حوالے کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس پلٹ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پریشان تھے کہ جب تھیلا کھولا جائے گا تو اس میں سے مٹی اور برادہ نکلے گا اور گھر والے آٹا نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گے۔ اس خوف و پریشانی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ سارا دن گھر نہ گئے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھیلا کھولا تو وہ نہایت ہی عمدہ آٹے سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ رات گئے چھپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ فوراً آپ کے لیے بہترین قسم کی روٹیاں لے کر آئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ روٹیاں دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا، یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا، یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جسے آپ رحمت اللہ علیہ لے کر آئے تھے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس نے لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل کر دیا۔